قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے آپ سب سے اور میرے تے کرم فرمایا کہ رمضان دیاں بابرکت پر نور باوقار گھڑیاں دے اندر اسی اللہ رب العزت دے گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دی یاد اچ خود محبوب دی یاد اچ کچھ لمحات گزار رہے ہیں۔ اللہ دے فضل تو بغیر انسان کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، بندہ کسے کم دا نہیں ہوتا، مالک فضل کرتا ہے تے اللہ اپنے بندیاں کولو آپ کم لے لیندہ ہے۔ بندے وہ بھی ویکھن میں جنہاں نو اللہ مال دیندہ ہے تے وہ ڈھولانے ساتھ لیندے نے، وہ ناچ گانے والے ساتھ لیندے نے، اور ایسے کبھی افعال دے اندر مرتقب ہوندے اور محو ہو جاندے نے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہاں نو اللہ توفیق دیندہ ہے اور وہ دین دی طرف راغب ہوتے ہیں۔ عزیزو، وہ لوگ اچھے نے جنہاں نو اللہ روزہ رکھن دی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ لوگ با کمال نے جنہاں نو اللہ پاک تراویح پڑھن دی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ لوگ بڑے سونے نے جنہاں نو اللہ اس مہینے وچ بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دیتی ہے، جڑے تلاوت کردے نے قرآن مجید پڑھتے نے۔ مگر یاد رکھیے انہاں بندیاں نو اس گل تے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی وہ دے فضل نال ہی ممکن ہویا ہے۔ اگر مالک دے مہربانیاں نہ ہوں تو بندے اکڑ آ جائے، تکبر آ جائے۔ ایک بزرگ دا واقعہ پڑھیا میں، حضرت ہشام قلبی فرمادن کہ میرا چاچا میں نو اکثر آندہ سی وے تو یار کیسا نلائق آدمی ہے کہ اللہ نے تیرے دماغ بھی دیتا ہے تو قرآن نہیں یاد کرنا، قرآن حفظ کر لے، قرآن حفظ کر لے۔ فرمادن میں یاد کرن بہ گیا، حفظ کرن، میں 3 دنوں وچ قرآن حفظ کر لیا۔ بھائی اللہ دے بڑے بڑے پیارے لوگ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ایک قرآن پڑھ دیا ہے، رات ہر روز ایک قرآن پڑھ دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 قرآن روز پڑھ دیا ہے۔ تسی کتنے پڑھ دے ہو روز؟ بھائی ایک ورقہ تسان بھی پڑھنا چاہیے نا، جیسے پورے قرآن جو گے نہیں تھے، سپارے جو گے، ادھے جو گے، پائیے جو گے، ورقے جو گے تھے، آیا کہ زیارت کر چھڑیا کہ فرماندر میں 3 دنوں وچ قرآن حفظ کر لیا۔ میں اپنے چاچے نے دسیا بھی چاچا جی میں 3 دنوں وچ حفظ کر لیا۔ انہاں کیا کہ بھائی بڑا تیرا ذہن ہے ماشاءاللہ، تو میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میرا بڑا ذہن ہے، تو کہندے میری داڑھی کافی لمبی ہو گئی تھی، تو میں داڑھی مٹھ پھڑی کہ جڑی مٹھ تو زیادہ ہے انہوں کٹ دیا۔ تو فرماتے ہیں میں تھلے کٹن دی بجائے اتنا میرے دماغ کم نہ کیتا، میں اتو کٹ دی۔ جدو میں اتو داڑھی کٹ دیتی نا تو مٹھ تھلے رہ گئی، تو فوراں میرے دماغ جماقہ ہویا
کہ اللہ دا فضل سی جڑا تروں دیاں حفظ کر لی تیرے تے اتنا بھی نہیں کہ داڑھی تھلو کٹنی ہے یا اتھو کٹنی ہے، یہ نہ بھول گیا، یہ وہ دے فضل دی نشانی ہے بتو تروں دیاں حفظ کر لیا، تیرے اپنے تے اتنا ہے۔ تو انسان نو اپنے اعمال تے تکبر نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ اگر خالق کائنات نے کسی بندے نے توفیق دیتی ہے بھلائی دی، اس انسان واسطے ایک چیز باعث شکر ہے، باعث فخر نہ ہوئے۔ بھائی آپ نے سمجھ آئیے میری غلطی کہ نہیں ہے؟ شکر دا مقام ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ اللہ نے ایک فرض کیتا ہے، دو پھر کیوں ہے؟ جدو فرشتیاں اللہ فرمائے نا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو فرشتیاں اللہ حکم دیتا سجدہ کرو تو حکم ایک دا سی، جدو سجدے چ پے نا تو ابلیس نہ کیتا، تو فرشتے ایک سجدہ کر کے اٹھے، انہاں ویکھیا بجے سے نہیں کیتا سجدہ، او دا چہرہ بگڑ گیا، پھٹکار پہ گئی ہے، اللہ دی طرف لعنت پہ گئی ہے۔ او ایس شکر اچ مڑ سجدے پہ گئے کہ سانو سجدے دی توفیق بخشی۔ تو سجدے کتنے ہو گئے؟ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب؟ تو دو سجدے تھے اینج ہوئے کہ انسان اگر ایک سجدہ کر لوے تو ایک باری شکر کرے کہ مالکہ تیری مہربانی ہوئی ہے کہ دو سجدے دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ مالک تے احسان نہیں ساڈا کہ ایسی دی عبادت کرنے ہیں، او دا احسان ہے کہ سانی عبادت دی توفیق بخشی، ان ساڈی عبادت دی لوڑ نہیں، سانو دی عبادت دی لوڑ ہے۔ عزیزان من اللہ تا قرآن پڑھئیے، اللہ فرماتے ہیں اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ تقریر سنن آئے نے اے جڑے تسی پیسے آڑے ہو نا تہاڈی مہربانی تے سائیڈ تے ہو کے جو کرنا ہوگا کوئی بندہ سامنے کھڑا نہ ہو۔ میں بالکل نہیں پسند کرتا بھی سامنے بندہ کھڑا ہو گئے سارے بندے آنے کے اولے ہو جائے کہ اگر اللہ نیکی دی توفیق دے وے تے تکبر نہ کرے آجے، شکر کرے آجے کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے تو اونا بندیاں میں رکھیا ہے جڑے تیرے بندے نے۔ اچھا بعض بندے آندے نے اوے تو جا کے نماز پڑھنا ہے، تیری کڑی نماز ہے، وہ تو بڑیاں تراویاں پڑھنا ہے، تیری کڑی تراویاں، اوے تو کی تیرے روزے کیسے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ میں مدینہ شریف ہے امام مالک بن انس دی محفل بیٹھا سا، وہ واز کر رہے سا، تو دوران واز فرماندے ہیں کہ میرے کو کاغذ پینسل کوئی نہ، باقی لوگ کاغذ پینسل نہ احادیث لکھ رہے سن مگر میرے کو کاغذ پینسل کوئی نہ، تو فرماندے نے میں تنکا زمین تو اٹھایا، تنکا سمجھ دو نا تیلا، تو فرماندے نے انہوں میں منہ اچھ دبویا اپنے لعاب دہن تے میں تلیب تے لکھنا گیا، وہ مک جائے تو دوجا لکھتا جاواں، وہ پھر جس لئے تھے آ جاواں پھر ایتھو لگ پوائیں جے دبو کے، تے میں نو امام صاحب نے بیکھ لیا کہ فرماندے نے بیٹا ایک ہی میں لکھ رہے ہیں تو اینج بھی لکھیں ہے بلا وہ لعاب نال کی لکھنا ہوں، تو آپ فرماندے ہیں کہ حضرت میں لکھ نہ سکتا کیونکہ لکھن دا سامان کوئی نہ، مجھ میں انہا کیتا ہے بل لکھن آلیاں دے نال میری مشابہت ہو جائے، لکھن آلیاں دے نال میں بھی شامل تا ہو جاؤں۔ تو بھائیہ مسیحتے ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، ساڑھی ولیاں ورگی نہ ہو سی، ساڑھی ہوتیاں محبوب بندیاں ورگی نہ ہو سی، پر انہاں نال ساڑھا بھی مشابہت ہو جا سی نا، کیونکہ مالک یہ بھی تے فرمایا نا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، میں رکوع کرنا لیا دے نال رکوع کرو، ہو سکتا ہے کسے چنگے دے رکوع دے صدقے ساڑھا ماڑا بھی نال تر جائے گا، تو جو کرم چا کرے
وہ فضل چا کرے. حضور میاں صاحب فرما دے لیں، میاں صاحب فرما دے لیں عدل کرے تھے تھر تھرے کمبنے اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاور میں ورگے مکاڑے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے میں ایک دم بن جاندہ میرا. عزیزان دی وقار اللہ فرمایا سجدہ کرو اے فرشتو آؤ سجدہ کرو. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرمایا میرے آدم نو سجدہ کرو، سارے نے کیتا، ابلیس نے نہ کیتا. اللہ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم. اللہ فرمایا میرے گھروں نکل جا، میرے دربار چو نکل جا، مطلب میری بارگاہ چو نکل جا. حضرات خدا را میرے جملے نوٹ کرو، جیڑا مالک دے حکم تے ایک سجدہ نہ کرے. اللہ فرمایا سکرنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. مالک فرمایا کہ سجدہ کرو، تو جیڑا ایک سجدہ نہ کرے اللہ نے فرمایا ہے فخرج منہا فإنک رجیم. نکل جا خبیثہ میرے دربار. جس بندے دی 40 سال 50 سال عمر ہوگی تو مسیح تے کدی آئے ہی. اب بیان فرماؤ او دے نال مالک کتنا ناراض ہو. بولے نو وہ کیسا انسان ہے جنہوں اجے تک یہ شعور نہیں آیا کہ میں نے جائیں بنایا ہے وہ میرے تو کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. دیکھو آپ سارے سیانے بندے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، سارے باشعور ہو. میں سوچو نا آپ میں سوچ کے اس گل کا جواب سوچ کے میں عطا فرماؤ کہ اسی یہ میں آکے مالک سن سے دے، سن دیاں دے، سن پتر دے، سن روٹی دے، سن ترقی دے، ساڑھے بچیاں علم دے، ساڑھے بچیاں بچے دے. اسی پتہ نہیں کی آنے اب سن دے وے. بھائیات کبھی یہ بھی سوچیا جب وہ ساڑھے پہ کی چاند ہے جس سن بڑھایا ہے وہ سن ساڑھے پہ کی چاند ہے. میں جاٹ تو سیدھا سو میں جٹ کے طریقے نال تقریر کرنا پیا بھئی جیڑی ماں سی لیا بھی یہ منڈی تو بس سن دو دے وے تے جو او نہ دے وے تے کی کرنے پشاور والے نہیں دے لے. بولے نو ایویں کرتے ہیں کہ نہیں با پشاور والے پٹھانا دے او سنیا ٹھلیاں بھی کو چھڑ دے. تسی دسو بھئی جیڑے رمضان وچ بھی مسیتے نو ہوندے بنایا تو اس کو عبادت آسے انہوں تو ان کنن دے وے. بولے لو ہوا کر چھے کوئی نہیں تھے بندہ تو علماء ہن تسی سوچو نا مالک نے بوئے تے مان والے کیڑے ہوتے پشاور والے کول جان والے کیڑے. تو اس گل تے تو انت میں شرم آنی چاہیے کہ مالکہ سن بڑھایا کہ توجہ ہے نا رب سونے کو پوچھ لو تسی تے میں پوچھنے ہاں میرے اللہ سر تو لے کے پیرا تے یہ کامل تے مکمل تے سونا بنائے مالکہ کی تیری ڈیمانڈ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
عبادت کرتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں انساناں تے جناں نوں بنایا ہے اپنی یاد بھائی صاحب اے تسی کی چیز ہو جڑے اگے بیٹھے نہیں پیچھے نہیں کرو ہن جڑا بولیا انہوں میں باہر کٹ دوں میں گل اگے بھی کئی باری تقریریں چاہنا ہوں نا با فرنٹ سیٹ تے سیانے بندے بویا کرو یہ مسیح تے آ بھی جان تے مولوی تو ڈردے رہندے نے پتہ نہیں مولوی کول کی ہے جڑا اگر نیڑے ہوئے تو سن تکلیف نہ دے بھائی صاحب دوبارہ سماعت کرو اس طرح میں بھول جانا تسی بچے اگے بٹھا دیندے ہو میرے کہ لو جی تسی پیران دے کے ہو جاؤ ذرا وہ تو انوین دے رہنے تسی انہوں انوین دے رہو جس لئے لنگر بڑھنیدہ پہ ہوگا اس لئے آندھن وڈیاں نہ کیوں ہوگا چلو ہے تے بھی لنگر یہ کسی دی سمجھے جا جائے اب سنیے اسی ڈیمانڈ کرنے ہیں کہ مالک ہے چیزیں سم دے وے شاہ جی دعا کرے جب منڈا باہر ٹوٹ جائے منڈا باہر ٹوٹ جائے ایک دن نے دعا کرائی با دعا کرے اسی مسیح دے اندر ٹوٹ جائے شاہ جی دعا کرو منڈا نوکری تے لگ جائے منڈا فلانی منڈی شادی ہو جائے فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے ساریاں دعائیں کران گے ظالم میں دعا نہیں کراندا شاہ جی دعا کرو میں ہدایت ہو جائے میں اللہ دا ہو جاؤں وہ اندر دین چھٹو پر اے تمڑ ہوئی جاسی ایسا ہے بندہ کہ جس کام واسطے آیا ہے دنیا وہ نہیں کرتا وہ نہیں سیاد دیکھو مالک دا قرآن پاک ایک باری نہیں کئی باری وعدہ ہے کہ بندے آتے ہیں میں روٹی دیا میں تو آیت پڑھ کے سنا اللہ فرما دیتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین آیت نمبر 2 اللہ فرماندے واللہ خیر الرازقین نمبر 3 اللہ فرماندے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء نمبر 4 اللہ فرماندے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها میں زمین کے وہ جانور پیدا ہی نہیں کرتا جیدہ رزق کی ذمہ داری نہ ہوتا 4 آیتاں میں پڑھی ہیں جنہیں اللہ فرماندے تین روٹی میں دیا یا اللہ روٹی تیرے ذمہ ساڑھے ذمہ کی تو میں نے یاد کر جیڑا وہ ساپنے ذمہ لیا وہ ساپنے ذمہ لے لیا جیڑا ساڑھے ذمہ لگا ان چھڑی وجہ کیسا پٹھا چکرے ساڑھا وہ جیدے ذمہ داری اوش لئی وہ اسی چھڑ دیتے ہیں اور جیدی ذمہ داری ساڑھی آئی وہ بول گئے ایسی سمجھے ایسی دنیا تے آیا مال بنا روٹیاں کمان اسباب اختیار کرو مگر رزق مالک عطا کر رہے ہیں بڑے کمائش سے بڑی بھاگ دوڑے رزق نہیں لگا یہ دی عطا ہے جن چاہے عطا کرے ان راضی کرو جو لینا جائے رزق بھی لینا جائے تو ان راضی کرو ستھرا رزق لے گا اپنی پاک بارگاہ لیکن اصل ساڑھی زندگی آخری کیسی مارکٹ جیچے پہنچنا ہے وہ تے ساڑھے اگے کی ہوں اجیڑے ساڑھے بیلی نے نا بندے لگے بھئی سکسیسفل لائف گزارنی ہے ساڑھے بنائنا ہے شدے بڑھے ہو جانے میں اپنی زندگی میں تجربہ کیتا ہے بندیاں دا کہ وہ ساری زندگی لگے رہنے روٹی کمینڈ جس لئے کمار آندے نے اس لئے ڈاکٹر آندہ ہی نہیں ہوں نہ کھانا مٹھا نہ کھائیں تیری شوگر ہے گوشت نہ کھائیں تیرا بی پی آئی ہو جائے گا تیرا یورک ایسڈ آئی ہو جائے گا مکھن نہ کھائیں تیرا کلیسٹرول لیول اپ ہو جائے گا میں کہلا پائیا انہیں ہر شیعہ آتے گئی ہے ان سے کھان نو دے دیں تو بڑا چر کمایا ان گوڑیاں کھا پائی نہیں سمجھے گیا تو فیدہ کیا آیا پائی صاحب ان یاد کرو جو چاہے گا تو دے گا ان یاد کرو وہ دنال محبت کرو وہ دی بارگاہ اپنا سر چکاؤ وہ چاہے گا تو اپنی بارگاہ چوینج نوازے گا کہ بندے گمان ہی نہیں ہوئے گا کہ میں نے اتنی اللہ تعالیٰ رزق دے دینا تو مٹی نو ہاتھ لائیں گا کہ اللہ سونا بڑھا دے گا لیکن وہ دیتیاں بڑھنے جیڑی بندے لگے نا اور میں ایک گل اور دس دیا
رزق جیویں دا بھی ہوئے، اگر دین تو دور کر رہا ہے تو رزق غلط ہے، اور اگر تہاڈا رزق تو دین تو دور نہیں کر رہا تو تہاڈا رزق ٹھیک ہے۔ رزق دے ٹھیک ہون دی ایک نشانی ہے بھی، اگر تہاڈا مال آ رہا ہے اور تسی دین تو دور ہو گئے ہو تو تہاڈا رزق ٹھیک نہیں، لیکن رزق آ رہا ہے اور تسی دین دے نیڑے ہوندے جاندے ہو تے تانوں مبارک ہوئے، تہاڈا رزق ٹھیک ہے۔ باجی میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ ٹیسٹ کرے، چیک کر لو اپنے آپ۔ مگر ایک بات یاد کر لو بھائی میرے، اسی دنیا تے ایک کام کرن نہیں آئے جڑے کر دے پہ۔ میں اپنی مسجد چون نماز پڑھی ہے، ہن اتھوں پڑھ کے اور نکلیا پوری ایک صاحب دی لائی نمازیاں دی، پوری ایک صاحب دی تے تہاڈا بھی مینوں پتہ ہے تسی بھی پیچھے تائیں کوئی نہیں بھری، اڑی کدے رہے ہونے بھئی نماز پڑھی لوے تو محفل شروع ہوئی تو مسیطے چلاں گے پائیا کیڑی مسلمان گھراں وچ ٹی وی چل رہے فلماں چل رہی ہیں تو پھر آنے آسی برکت کوئی نہیں ہوتی، بھائی برکت چاہی دیا تے گھرے چ قرآن پڑھ، اپنے رب نو یاد کرن دا ذہن بنا۔ وہ کیسے لوگ آئے جڑے اپنے گھراں وچ قرآن پڑھ دے آئے اور قرآن پڑھ دیا اور قرآن نال عشق کر دیا، قرآن نال محبت کر دیا۔ اساں قرآن نے آن دینا سے رکھے، جدو بھیڑ پوے قرآن کٹے۔ میرے عزیز پیارے آؤ سنو تو یاد فرماؤ میرا اللہ فرما دین وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے۔ بھائیا تویز لیا لیا کہ سارا گھر نہ بھر، اپنے گھر وچ قرآن پڑھیا کر، اللہ تیرے گھر رحمتہ دا نزول فرما دے وے۔ آپ جتنے تویزہ تے زور لائی کلوتے ہوئے اتنا گھر بے کے قرآن پڑھنا شروع کرو تو اٹھی مہربانی پاجی۔ میں تویزہ دا خالف نہیں، لیکن یہ اس بندے واسطے جنہوں پڑھنا نہیں آتا، وہ گاڑے سے گال ہے میں نودا نہیں، چلو میں ان کو آیت لکھ دے۔ جن قرآن آتا ہے وہ ظالم آپ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ قرآن پڑھے، قرآن کھولے۔ رمضان المبارک دے اندر قرآن نازل ہویا ہے، اس مہینے میں قرآن پڑھن دی برکت پہلے تو بھی زیادہ ہے۔ مطلب قرآن اس مہینے میں نازل ہویا ہے تو اس مہینے میں قرآن دا ثواب پہلے تو بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ سارے ہم چاہیے کہ قرآن شروع کرو اس مہینے دے اندر قرآن پاک رسول اللہ ایک باری سن دیا ہے، ایک باری سنان دیا ہے رمضان، ایک باری قرآن حضور سنان دیا ہے، ایک باری حضور قرآن سن دیا ہے۔ تو آپ تراویح میں سن لیا کرو تے ویسے آپ پڑھ لیا کرو، اور اگر آپ مطلب ان پڑھ اور نہیں پڑھ سکتے تو ان سے بڑا سوکھا ہو گیا، موبائل وچ بھرا لو قرآن، کسی اچھے کاری سونے دی آواز ہے وہ اس نو تسی دن رات سماعت کرتے رہے کرو قرآن، اور رمضان بارے کے اپنا کام بھی کرتا رہتا ہے بندہ تے قرآن ال دھیان بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی ہوندی رہتی ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے۔ اگر نیت بن جائے بندے دی کہ میں اچھے عمل کرنے تو اسی گڈی چ بننے تو گانے نہ لاؤ قرآن لا لو، گڈی بھی سفر بھی ہوندا جاندا ہے، نال تلاوت بھی سنتے جاندے۔ نیت بن جائے بندے دی تے بڑے طریقے نے مالک نو راضی کرنے دے، نیت بنے پینا بھی ذہن بن گیا یار میں اچھی عمل کرتا ہوں۔ اور اگر نیت ہی نہیں بھائی صاحب، ذہن ہی نہیں بنے آیا تو پھر فائدہ کیا ہوئے گا؟ پھر مزہ نہیں آیا، پھر تسی دنیا داری زندگی گزارو گے، لیکن جدو بڑھڑا ہو جاندے نا بندہ، بابا ہو جاندے او دے عذاب قوت نہیں رہندی، او دے اختیارات گھٹ جاندے، او دی اولاد او دے کول اختیار کھو لے لئی، او دے کول چیک بک لے لئی، او دے کول سارا کچھ لے لئی، او خالی کھوکھا بابا مڑ مسیتے آؤں ہے۔ تو میں صدقے جاواں اس مالک تو وہ موڑ بھی نہیں آندا بوا دے چھٹو موڑ بھی میں چلا گیا تھے آؤں۔ لیکن بھائیا جدو کسے کم دا نہ روے او دو آنا ہو رہے
جدو اپنے کام چھڑ کے آوے ادو آنا ہو رہے. کتنی شرمناک بات ہے کہ مساجد خالی نے اور مساجد ویران نے اور بازار اور بیٹھکاں بھریاں ہوئیں بندیاں نہ. تو کیا یہ بارے ایسی اپنے مالک کے جواب دے نہیں ہوں گے بل یقین ہوں گے. اور ایک دن ایسا آئے گا جدو اللہ تعالیٰ سانو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. قرآن سے اعتبار ہے بس اچھی کتاب ہے جو کچھ میں لکھیا ہوں جو ہونا ہے. مثلا انہیں جو لکھیا ہے وہ تو سارے ہاں مرنا ہے مرنے آگے نہیں. یہ دا مسئلہ ہے جنہا وہ اس تو اگاں لکھیا ہے وہ بھی ہونا ہے. آؤ میرے عزیزو اللہ کی فرما دے اللہ فرما دے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اپنے سامنے کھڑا ہو اور گل کر میں تے نہیں اتنا کوئی دیتا سی ہو دے تیرے ذمہ کام لائے سانو کیوں نہیں ہوئی. بندے نو مالک کھڑا کرے گا حساب لوے گا اور حساب کرن تو بعد فرمائے گا وَمَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں ایک پاسے ہو جاؤ نیکو ایک پاسے ہو جاؤ. یا اللہ اسی تیانے آجائیں کوٹھی بنائیے چنگا رہ گیا ہے. یا اللہ جنہوں نوکری لب گئی ہو چنگا رہ گیا ہے. اللہ فرمان کے من زحزح عن النار فقد فاز. اللہ فرمان کے نہیں کامیاب ہوئے جڑا دوزخ تو بچ جائے گا. اللہ فرمان کے وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں ایک پاسے ہو جاؤ. بھائی صاحب جدو مالک کا کھڑا ہے مجرموں ایک پاسے ہو. ذرا آپ نو ایک ادھی سوچ آئیے جدو مالک فرمانا ہے مجرموں ایک پاسے ہو اسی کیڑے پاسے جاؤں گے. ایسے مجرم ہیں کہ نہیں؟ تو جب مجرم ہیں تو مالک فرمایا پاسے ہو جاؤ. نہ کوئی بہن نہ کوئی بھرا نہ کوئی سجن نہ یار نہ بیلی. بھائیہ یہ کسی شاید تیرے کام نہیں ہونا. اللہ فرماندہ نہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ. بیڑا بھرا لگدے لیندے سب چھوڑ جانا. عزیزان ملتا بابے آنے کسے نال وفانا دنیا پہ اتباری کسے نال وفانا. یہ تواڈے کول پیسہ ہے تے تواڈے بڑے سجن ہیں. تواڈے کول پیسہ کوئی نہیں تواڈا سجن کوئی. تواڈے کول وقت ہے تے تواڈے بڑے سجن ہیں. تواڈے کول ویلا چنگا نہیں تے تواڈے کوئی سجن ہیں. بھائی صاحب ساڈے سامنے مثالاں ہوندیاں رہندیاں نے. عزیزو ساتھیو اجے بھی وقت ہے سیدھے راہ تے آیا. دنیا دیجے یقین فرماؤ آگار بیوی بچیاں سودا نانا لے آکے دیو. وہ یہاں دل کون بیوی بچے تو کوئی نہیں ہونا سیاں نہیں کوئی بھی کون ہونا بنا چھڑے میں تو کسے کمے دا نہیں. انجلی دنیا جے بابے فرمانے لے کسے نال وفانا اتباری ایتھے کسے دے پیر نہ لگے
سب ٹر گئے وارو واری میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں چرچ کرنا آپ بہت کرما والے لوگ اس وقت نو یاد کرے آئے جدو مالک فرمانا ہے مجرم ایک پاسے ہو جاؤ تو بھلے لوگ ایک پاسے ہو جاؤ اس وڑے سی اپنے مالک کے کی جواب دینا ہے یہ تیاری فرمانا میں دنیا نو بڑے قریب تو ویکھیا ہے تسی بھی ویکھیا ہونا لیکن شاید توجہ نہ گئی ہوگی میں اس دنیا نو بڑے قریب تو ویکھیا ہے آپ یقین فرماؤ جڑیاں کوٹھیاں سی بڑے شوق نال بنانے ہیں جدو مر جانے ہیں وہ تیاری اس کوٹھی سن نہیں رہا بولتے نوران دے دے جلدی کرو خراب ہو جائے گا خراب ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یہ خراب ہو تو بچنا نہیں نا پر 50-100 سال بھی لگ جائے تو قبر ہی صحیح رہی ان راضی کر رہا موڑ پاہمیں جتنے 100 سال بھی لگ گئے قبر تو آٹی ٹھیک رہے اگر آپ پڑھیں آخرت کی فکر کر حیران میں کچھ گرنا سخت دیا نہیں لیکن سمجھ لیا جاؤ جیڑا منڈے کو مال نہ ہوئے ان گھرتے رشتہ دار رشتہ نہیں دیتے چھٹو پر آئے تو بکار بند ہے آج دنیا ماسی ساک نہیں دین دی جب منڈے کو مال نہ ہوئے دنیا مال دی جی میں ہون دنیا مال دی ہے آخرت آمال دی ہے تو ان کسی میں کام ہونا تو اٹھے عملہ کام ہونا میرے عزیزہ گھاٹے دا سودا نہ کر اپنے رب نال رشتہ جوڑ لے میں کدی یہ نہیں آندا دولت نہ کماؤ دولت کماؤ محنت کرو رزق کماؤ کام کرو بزنس کرو جو تہاڈا کاروبار ہے کرو لیکن جدو آواز آئے یا علی الصلاۃ وہ تو کام چھاڑ دے وہ تو کام تاڑے مار دے وہ مالک بھی مرضی آ گئی یہ مالک اللہ سلسہ آ گیا چھٹو کم آپ اچھا کھاؤ اگر تو اللہ رزق دیتا ہے اچھا پہنو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اوڑیاں نعمتہ تو لطف اٹھاؤ مگر جدو حیٰ علی الصلاۃ ہو جائے گا وہ تو مالک کے حاضر ہونا ہوتا ہے کہ ان ساتھ لے ایسائی ان ہوتے جانا ہے اور دوجے کام نہیں کر بس بھائی بس مالک کو لا لے اتنی گل کہ جب سائیں فرمایا نا کہ تجھے چھڑ دے انہیں دے آ جا تو پھر تجھے چھوڑ دے وہ کہتے بیٹھے ہوتے ہیں اذان اس واسطے نہیں دیتی جاندی کہ تسی 2 منٹ چپ کر کے آؤ اذان اس واسطے دیتی جاندی ہے کہ تسی اٹھاؤ تو مسجد آ اسی سمجھے اذان اس ہوتی ہے بجائے چپ کر کے سن کے تو پیچھے محمد رسول اللہ چپ کر کے پڑھیا دیا کہ اللہ مڑ شروع ہو شرم ہونی چاہیے انہاں بندیاں جنہاں دی ادھے تو بڑی عمر لنگ گئی ہے باقی رہ گئی ہے لیکن وہ اجے تک بھی دین تے نہیں آیا میرے عزیزہ شاہ حسین لاہوری فرمان میں بڑھا ہوں شاہ حسین تندی پیاں جیرا اج گناہ تو باز نہیں آندا واوے مرد تیرا اج گناہ تو باز نہیں آندا واوے مرد دلیرا اسی بڑے نادان اور کملے لوگ ہیں جنہیں تسی بیٹھے ہو پائی جی آپس اچھ بیٹھے ہیں کوئی نہیں بندہ اتو ویندہ بہتری جا اسی قبرستان اپنے دادے پیو دی قبر تے سال اچھ کنی باری جانے آپ دسن دی لوڑ نہیں صرف دل لے سوچو ایسی اپنے دادے دی اپنے ابے دی قبر تے سال اچھ کنی باری جا کے تے اتے دعا مانگنے بس اینو ضرب دے لو کنی باری تسی جان دے ہو انہی باری ساٹھی تے ہونا نہیں
تو سانو انہاں واسطے مال چھڈن دی لوڑ کے با رب بھی رنج کیتا کہ دنیا دا مال جمع کر جائیے. آج کل کے جڑے بندے نا میری ایج دے یا میرے تو 10 سال پہلا دے تو میرے تو 10 سال پیچھے دے انہاں بندیاں دی پرابلم یہ 3 پیڑیاں پال دے پے اپنے ماں پیو بھی پالنا چاہ رہے وہ انہوں نے گاں کریے اپنے آپ نے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو جڑی پچھلی پیڑھی ہے ان دے آستے بھی چھڑنا چاہتے ہیں. بھائیا ساڑھے تو وڈیاں دی لنگ گئی پچھلے بھی لگا لینا اپنی توڑ نبھا اپنی چنگی نبھا تسی تے میں اپنی قبر اپنے عملان دا جواب پیان دین دیا ہونا ہے تے پچھلیاں ساڑھیاں تھریشرہ چلے دیا پیا میں بندیاں تو حیران ہونا نہ وہ چنگا کھاندے نے نہ چنگا پہندے نے نہ چنگا اڈیندے نے تو آندے جی وہ دل لا بکنک تے نہ اتاری ریپر لے لی میں کیا کہ حلنا تے انی نہ ہو سکے ہیں پر وہ چھوڑان دیا ہوگی لینا چھوڑان آستے عرشے بنے دیا اپنے آپ دا بیڑا گھر رکھا چھڑا آخرت بھی برباد کی تھی تے دنیا میں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو اپنے مالک نال اپنا تعلق بناؤ. کاش کدی لوگ قبران بیک سکتے اندروں یہ مالک دا راز ہے کہ اس قبران شیشے دیاں نہیں بنوائیں قبران شیشے دیاں ہوتی ہیں تے بندے خوف تو مر جاتے اگر قبران شیشے دیاں ہوتی ہیں نا اسی لنگ دیاں ویکھ لیں دے کہ یا تے قبرستان جاندے ہی کوئی نہ تے یا خوف تو مر جاندے ویکھ کے ویچ ہوندہ کی خدا را کبھی کبھی قبرستان ٹر جاوے آگا جے ٹائم لب جائے نا تو ان دنیا دیا کمات ہوتا میں روز بندیاں دسنا کہ من 12 سال ہو گئے 13 من شوگر ہے لیکن میں اجے تک روزہ نہیں چھوڑیا تو ان کیڑی بیماری لگی ہے جیڑی تو ان روزہ نہیں رکھنا ہٹے کٹے 3 روٹیاں کھاندے سویرے 3 شامی کھاندے دھیان دینا سی بیمار بھائی تو اکے نہیں بھی تھے جتنا تو اناج کھا رہے ہیں بیمار تے تو ہونا ہے بھائی ہے سجن پیارے روزے نال کوئی بندہ قبرستان نہیں گیا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزہ فرض ہے نماز فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے تراویح تواڈے تے واجب ہے سنت موقدہ ہے آپ سب بھائی اپنے اتے جڑیاں مالک نے ڈیوٹیاں لائی ہیں جو پوریاں کرن دا ذہن بناؤ اور یہ یاد رکھو ایک دن فرشتے آنا ہے اور ساڑی روح ساڑے رشتہ داراں دے وچ بیٹھیاں کڈ لیں اے عزیز پیارے یاد فرما لو سلطان باؤ فرماندے نے حسن دے کہ رون لے ہوئے تینوں دتا کسے دلاسا ہو زندگی بندے دی انج وہانی جویں پانی بچ پتا سا ہو سوڑی سامی وچ سٹکتے سن جتھے پلٹ نہ سک سے باسا ہو مالک تے تو حساب لوے گا رکھتی کمنا ماسا ہو ساتھیوں اور عزیزوں آخری گل سمجھانے لگا ہے سمجھ لینا میں
عراق گیا. عراق میں ایک شہر ہے جس کا ذکر قرآن میں چاہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. ایسا شہر ہے جتھے فرشتے آئے سن اللہ تعالیٰ دے ہاروت اور ماروت دا ذکر قرآن میں بابل شہر. بابل دی ایک ہسٹوریکل جو اس دی وجہ شہرت ہے تاریخی وہ یہ ہے کہ اتھے دنیا دا بادشاہ سکندر اعظم مریا سی. تو میں اس جگہ تے گیا اور میں پوچھا کہ یار کسے نے پتہ ہے کہ وہ دی قبر کتھے جڑا بادشاہ سی پوری دنیا میں. اب یقین فرماؤ دی قبر نہیں لبی. ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی جی قبر نہیں نہ لبی وہ ساری دنیا دا بادشاہ. میں تے سمجھ نہیں ہوگی با ساڑھے 10-12 کلے آلے ریاکڑ کیوں نہیں جاڑو نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں. آج انہاں دی زمین بندہ ساہ باندھ کر کے ٹورے نا تے ساہ لین تو پہنا مک جاندی ہے انہاں دی پور بھی نہیں کھوتے چاہتے. پائیا ساڑھی وہ نہیں ساڑھی وہ نہیں تے جیسی دفن ہونے وہ ساڑھے تو پیچھے کسے اور مال لے کنگ آف ورلڈ سکندر اعظم سکندر دا گریٹ قبر دا نشان کوئی فاتحہ نہیں کوئی پتہ ہی نہیں کوئی نسل نہیں کوئی پتہ ہو کی دے. اے ہے دنیا میں خوفناک حقائق. میں عراق گیا چونکہ ایسی صوفیانہ محبت کرنے ہیں صوفیزم نہ ساڑھا بڑا گہرا لگا ہوا. میں پوچھے آؤ تھے جڑے گائیڈ سنونا تو کہ یار جڑے وہ ریت دے مکان بنانا والا بابا سی ان کی قبر دا کسی نے پتہ ہے شاہ بہلول. انہاں کہا جی کہ سارے شہر نو پتہ ہے بندے نے پتہ ہے کہ تھے قبر ہے. مطلب کی ہویا مطلب ہویا مال باڑا ہونا قبرہ نہیں زندہ ہو دیاں عمل چنگے ہونے تے قبرہ زندہ ہو دیاں. عزیزہ نے تا اپنے سجنہ نوانا بادشاہ دینا امیران دے دیوے پر دے صدا فقیران دے قبر سونی ہونی چاہیے اور ہوں دیا جنیاں ملانا. میرے سجنہ یاد فرما لو بابے آندے لے چنگے عملی کمال بندیا کر کچھ یاد الہی خبر نہیں کس ویلے تو دے تو جانا رائی. میری اپنے ساتھیاں کے ریکویسٹ ہے کہ رمضان اپنی مسجد نو آباد کر نماز پنجگانہ رہے تمام کرو اور تراویح رہے جائے. دوسری درخواست ہے کہ اپنے گھرائیں قرآن پڑھیا کرو. تیسری درخواست ہے کہ اپنے گھر وچ بھی تبلیغ کرو کہ بھئی نماز دا وقت ہوئے تو مصلی بچھاؤ. چوتھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر وچ بھی روزے رکھو. گھر والوں بھی کہو خواتین بھی کو روزے رکھا کرو اور آپ بھی روزہ دار بنو. روزیاں نال بندہ مردہ نہیں روزہ صحت بیماری نہیں بھوک نہیں روزہ صحت. شیطان تو اٹھے ذہنے چے پایا ہے کہ روزہ رکھن نال بندہ ویک ہوندا ہے. واللہ غلط ہے روزہ رکھن نال بندہ طاقتور ہوتا ہے. میں تجربہ کر کے تو پہ دسنا مسجد وچ بیٹھ کے کہ میں پہلے 1 روپیہ دوائی کھاندا رمضان تو پہلے جدوں دا میں روزہ رکھن لگا ہوں میں 25% دوائی کھانا 75% دوائی میری ختم ہو گئی کیونکہ میں روزہ رکھا. روزہ صحت ہے روزہ روحانی اور جسمانی دعا اعتبارہ نال صحت ہے.
آپ روزہ رکھا کرو اور بھوک لگن دیا کرو. جسم نوں بھوک تے پیاس لگنا سے ہوں تسی اس گل تے یقین کر لو تے لگدا تے ہے کہ میں ممبر تے بیٹھا مسجد وچ بیٹھا میں نہ ہن روٹی کھادی ہے تے نہ میں سویرے کھانا میں گندم دی روٹی چھڈ دی تو میں مریض نہیں شوگر دا. میرے ڈاکٹر نے میں دسیا کہ اس طرح تسی چلو. بھائی صاحب میری صحت دن بدن اچھی ہوتی جاتی اور 3 روزے مکدیاں نے انشاءاللہ میری صحت 16 آنے صحیح ہے. توجہ ہے روزہ رکھ کے بھی میری صحت اتنی اچھی ہے الحمدللہ علی ذالک. اللہ دے فضل نال میں تانوں موٹیویٹ اس تو کر رہا کہ روزہ رکھن نال بندہ بڈھا نہیں ہوندا نہ روزہ رکھن نال بیمار ہوندا ہے نہ روزہ صحت ہے. روزہ بندے نوں تندرست کرتا ہے. جڑے تساں آگا پیٹ مبارک باہر کڈے نہ سارے اے روزیاں نال ختم کرو ان پیچھے لے جاؤ اے جے بیماری. میں اگلے دن مولوی صاحب آن ملے کافی سارے ایک جگہ تے بیٹھے سا بیان ہے میں کہ یار میں حضور دا اولیاء پڑھیا ہے سرکار دا اولیاء مبارک ہے حضور دا اولیاء کیسا سی تو دے لکھیا سی کہ سرکار دا سینہ مبارک تھوڑا جا اگے سی تے پیر مبارک سینے تو تھوڑا جا. میں کہ مولویاں ہو تسی سارے یہ سنت دے خلاف ہو. سینہ تہاڈا پیچھے ہے تے پیٹ شریف اگا ہے کسے سینے تہاڈے نال لگنے تے دل ہوے کسے وہ اگر لگنی نہیں پیا دے. یہ میں توانو کیا نہ جڑے جٹ نہ دی دی مجھ چوک کے شامی شہراں دے مسیتے آویا کرو سویرے روزہ رکھیا کرو تھوڑا تھوڑا کھا کے روزہ رکھو گھٹ کھان دی عادت پاؤ. میں ڈاکٹر نال اس موضوع تے گفتگو کرتا رہنا ادھا کو ڈاکٹر میں آپ بھی ہوں. وہ مینوں آندے نے جی ہن بندے بھوک تو نہیں پہ مردے ہن باہلا کھان تو پہ مردے بھوک تے ختم ہو گئی. پتہ نہیں یہ کہ مرض لا چھڈیے بندے مائنڈ بن گیا نا چنگا کھانا چاہیے تاکہ صحت رہے. او بھائی جی چنگا کھانا چاہیے پر تھوڑا کھانا چاہیے. روزہ رکھو اے اللہ دی عطا ہے. دیکھو اسی ایک انجن ہے پیٹر انجن فارغ جٹان مثال دیندا پیا پیٹر انجن ہے اسی اونوں چلائی رکھیے تے جٹاں نے یار اینوں تھوڑا جا ساہ لین دیو 24 گھنٹے ہو گئے چل جائیں تھوڑا جا. تو جیڑا تہاڈا مالک ہے جس تانوں بنایا ہے اس قرآن چا کیا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم اور 11 مہینے جو دبی رکھے ہن 12واں مہینہ اینوں تھوڑا جا ساہ لینا خدا را کچھ نہیں ہوتا رکھو روزہ کچھ نہیں ہوتا. مالک دے فضل اور تے کوئی ڈر. رمضان دے روزے دی نیت کرو اور جنہ جنہ کو مال ہے اپنے مال دی زکاة کٹ کے سب تو پہلے اپنے غریب رشتہ داران دے. اگر رشتہ داران اس کو غریب نہیں تو پھر محلے کو غریب ہے تو ان دے لو. اگر محلے کو ایسا غریب نہیں تو پھر اہل سنت دے مدارس دے مدرسے جیتے اہل سنت دے جیتے غریب طلباء پڑھ دے انہاں دے تاکہ تہاڈا مال پاک ہو سکے. اور جب اسی اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اپنے حساب کتاب کلیئر کر سکیے. آپ حضرات روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ بالکل روزے دا ذہن بناؤ. اور جڑے بچے دین سیکھنا چاہن مطلب جی نماز نہیں صحیح روزہ نہیں روزے دا طریقہ نہیں ہوندا غسل دا طریقہ نہیں ہوندا کلمے نہیں ہوندے دین سیکھنا چاہو وہ آخری 10 دن کسی عالم دی مسجد وچ اعتکاف کرو. اسی اپنی مسجد وچ اعتکاف کروانے ہیں 10 دن. تو بیٹھا تسی بیٹھے ہاں وہ سر بیٹھا تو اسی 10 دن اعتکاف کرانے ہیں اور انشاءاللہ اسی بندیاں نوں دین سکھائی دیں اور 10 دن کھانا بھی دینے ہیں تعلیم بھی دینے ہیں. ساڑھے گوڑاؤ اعتکاف بیٹھو اور دین سکھو. تے بندے جڑے تو نہ دننا بھائی پیر کچھ نہیں دے سکتے ان نہیں چوی کسے نار لے آؤ اس شرط تے بتوسی جو آندے ہو کچھ نہیں دیں دے آنکھ دا دے پیران کڑ ببیے بھلا کچھ دیں دیں یا نہیں دیں دیں. یارا ایک بندہ تو انداوا کرتا ہے بیاؤ میری دلیل میرے کو لے لو بندہ دے ساڑھے کڑو دسی ان بی مرد نال وسے نہ دیا کہ میرے البال نہیں ہوتا بال تیرے الگی میں ہوگا یہ تو وسنے ہی نہیں.
بھئی تسی جدو علماء کوڑ بزرگاں کوڑ صوفیاء کوڑ بانا ہی نہیں تے مڑ تھا نہ دو سانت کوئی شہ نہیں دیں دے بھئی تین گھر بیٹھے نہ دے جا تسی کسے کوڑ بیٹھنا ہے تو پتہ لگنا ہے نا بس دین دین یا نہیں بھائیا گڑی بھی تیل تائیں کو میں دیئے پٹرول پمپ تے سائیں مرض جاوے تسی کسے درویش کوڑ کبھی بے کے ویکھو تے صحیح میں ملتا ہے کچھ کہ نہیں آؤ کھانا نہیں دیاں اور کوئی چارجنگ نہیں کوئی پیسے چارج نہیں کیتے جائیں بالکل کوئی پیسے چارج نہیں کیتے جائیں مطلب پیسے چارج نہیں کیتے جائیں تو آپ بے فکر ہو جاؤ لنگر اچھا دیا جی تسی یہ نہیں آکے علامہ دے ہوگے بس انت بکھیاں مار سے دیا گئے ہاں دیں راتی سون نہیں دیں تو ان سکھانا ہے جگا کے 8 گھنٹے تو ان ملن گے سون واسطے اس تو زیادہ نہیں سون دیتا جائے گا پھر تو ان اس تو بعد جگا کے پڑھایا جائے گا سکھایا جائے گا سمجھایا جائے گا اور تو ان اوورال صاف کیتا جائے گا جب 10 دن بعد نکلو گے تو اٹھے کو پوچھا بھی کچھ لبئی اللہ دے فضل نال تسی آکھو کہ بہت کچھ لب ہے یہ وعدہ ہے